بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ ہے مداوائے جنون نشتر تہذیب جدید، ہے مداوائے جنون نشتر تہذیب جدید، میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے۔ ارباب فکر و دانش اور صنادید علم، آج جو موضوع سخن زندہ ضمیر کی آواز بننے جا رہا ہے، اس کا خمیر اگر غیرت کے ہاتھوں سے گوندھ کر جرت کے سانچے میں ڈالا جائے تو اسلامی معاشرے میں یورپی تہذیب کے اثرات جائزہ و رد کی صورت میں نقوش جڑتے بنتے نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، مقصد زیست قوموں کی فکری تشکیل کرتا ہے، جس سے سوچ پنپتی ہے، سوچے رویوں کو جنم دیتے ہیں، رویے کردار کا روپ دار لیتے ہیں اور معاشرتی کردار تہذیب کی خشت اول کا کام دیتے ہیں۔ جناب والا، مغربی تہذیب کا خمیر یونانی بت پرستی اور ارسطو و افلاطون کی ملحدانہ طاس کا شاخسانہ ہے، جس میں قسطنطین کی تثلیثی و غیر فطری عیسائیت کی آمیزش ہے، جسے دور جدید کی مادیت پرستانہ سائنسی سوچ نے ڈالا ہے۔ حیات مستعار کی زیبائش اور حیوانی جذبات لذت کی آبیاری جس کی کل کائنات ہے، ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے ذرائع و وسائل کی پاکیزگی سے تہی دامن میکا فیلی قانون جس کی پہچان ہے، علم کردار سازی سے اور تزکیہ نفوس سے مبرہ دیگر صنعتوں کی طرح ایک صنعت و حرفت ہے۔ بقول اقبال، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے اس جہاں میں دو کفے جو۔ سامعین محترم، اس تہذیب نے لتخرج الناس من الظلمات الی النور کی مخالفت کرتے ہوئے، مذہب کو فرد تک محدود کرتے ہوئے، انسانی زندگی کے وسیع تر میدانوں سے مذہب کو دیس نکالا کرتے ہوئے سیکولرزم کی بنیاد رکھی۔ اس تہذیب نے انسان کو مادر پدر آزاد کر کے خدا کے مد مقابل کھڑا کرتے ہوئے ہیومنزم کو فروغ دیا۔ اس تہذیب نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز کو پسے پش ڈالتے ہوئے دنیاوی کامیابی کو انسانی جہود و مساعی کا ہدف و مطمع نظر بنا کر تصور آخرت کو بے معنی قرار دیتے ہوئے مٹیریلزم کا نعرہ لگایا۔ ہاں اسی تہذیب نے وہی کی برتری کا انکار کرتے ہوئے عقل، حس، تجربہ و مشاہدہ کو معیار حق و باطل ٹھہراتے ہوئے رسالت کے ادارے کو ملیا میٹ کرتے ہوئے امپیریسزم کی آرٹ کا نعرہ لگایا۔ اسی تہذیب نے آزادی کی آڑ میں عورت کو متاع بازار بنایا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ سے برگشتہ کر کے عورت کے حجاب کو اتار دیا۔ اسلام کے خیرکم لأہلہ کے خوبصورت سانچے میں ڈلے ہوئے آئلی نظام کو تباہ و برباد کرتے ہوئے لبرلزم کا ڈنڈورا پیٹا۔ اسی تہذیب نے الحلال بین والحرام بین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے من چاہے حلت و حرمت کے پیمانے مقرر کرنے کے لیے ڈیموکریسی کے راگ لپے۔ سامعین محترم، یہ تھا اس فکر و تہذیب کا خلاصہ جس کی طرف آج ہم لپکے جا رہے ہیں، جس کی غلامی کو ترقی کی معراج سمجھتے ہیں، جس کی نکالی کو باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا جو نہ خوب وہی بتدریس خوب ہوا، تھا جو نہ خوب وہی بتدریس خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ سامعین محترم، جب ہم نے اپنی روشن تہذیب کو، جسے فطرت کے خالق نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے خمیر سے گھون کر احسن تقویم کے سانچے میں ڈالتے ہوئے ورضیت لکم الاسلام دینا کی مہر ثبت کرتے ہوئے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، جب ہم نے اس تہذیب کو پسے بش ڈالتے ہوئے اغیار کی تہذیب کے تلوے چاٹنے شروع کیے، تو اس تہذیب بد نے انانیت پر مبنی معاشرتی رویوں کو جنم دیا۔
روحانی تسکین کی بجائے نفسیاتی امراض کی آبیاری کی، آئلی یگان کو تو چاشنی کے بدلے مادر پدر آزاد افراد خانہ کو وجود بخشا، اخلاقی اقدار کے مد مقابل مادیت پرستی، ہوس پرستی اور ظلم و بربریت جس کا شاخسانہ ہے۔ جناب والا، یہ وہی تہذیب بد ہے جس نے اسلامی معاشرے کو دام سود میں گرفتار کیا، عفت کی نیلامی سے دولت قدوں کو آباد کیا، فحاشی اور یعنی پر فیشن کا لیبل لگا کر بے رہنوی کو فروغ دیا۔ ہاں، یہ وہی تہذیب ہے جس نے آزادی افکار کے نام پر الحاد و زندگیت کی یورش کو برپا کر دیا۔ یہ وہی تہذیب ہے جس نے مشرقی اقدار کو پامال کرتے ہوئے جس پرستی کا طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، اور میگھالیہ کے نظام تعلیم نے اہل مشرق کو اہل مغرب کا غلام بنایا تو اہل مغرب کے گلے میں حرفت و زر کی غلامی کا طوق پہنا دیا، اور فرائڈ کے جنسی تسکین کے نظریے نے انسان کو جنس زدہ حیوان بنا دیا، ڈارون کے نظریے نے انسان سے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف چھینتے ہوئے اسے جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اور اقبال نے ان عقل کے اندھوں کے بارے میں کیا خوب تجزیہ کیا تھا۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں یہ ظلمات، رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاریوں اور یانیوں میں خاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، صدر علی وقار ان سب کے باوجود آج مغرب کی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے مروب نام نہاد دانشوروں کا ٹولہ مغربی تہذیب سے مفاہمت کی نصیحتیں کر رہا ہے۔ میں ان سے اتنا کہوں گا، ارے تمہیں اسلامی تہذیب کا ادراک نہیں ہے یا مغربی تہذیب کا فہم نہیں ہے، یا دونوں تہذیبوں سے بے بہرا و عاری ہو، یا اتنا کہوں گا وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ ارے سن لو، ہم مغربی تہذیب کا انکار کرتے ہیں تنگ نظری تعصب لا علمی جہالت کی وجہ سے نہیں، بلکہ علی وجہ بصیرہ رد کرتے ہیں، کیونکہ اس تہذیب کی اساس وہی کے انکار پر ہے، جبکہ کل انما اتبع ما یوحی الیہ ہمارا شعار ہے۔ اس تہذیب میں خدا مر چکا ہے، جبکہ ہمارا خدا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی مصداق ہستی لا زوال ہے۔ اس تہذیب میں اس تہذیب میں کامیابی کا زاویہ مادی خواہشات کی برابری ہے، جبکہ ہم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کی روشنی میں کامرانی کے متلاشی ہے۔ اس تہذیب میں انسان مادر پدر آزاد ہے، جبکہ ہم بلا من اسلم وجہہ للہ کے پیرائے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس تہذیب نے فحاشی اور یعنی کی پشپناہی کی ہے، جبکہ ہم من الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم کے پیرائے میں فحاشی اور یعنی کو چاہنے والوں کو وعیدیں سناتے ہیں۔ اس تہذیب نے عورت کو سوشل ورکر بنا کر در در کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا، جبکہ ہم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ کا پیغام سناتے ہوئے اسے چادر چار دیواری کا حصار مہیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استوصوا بالنساء خیرا کی صورت میں حقوق نسواں کے علم بردار ہے۔ ارے اس تہذیب میں علم مادیت کو نفع بخش صنعت بنانے کا نام ہے، جبکہ ہمارے ہاں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی روح سے علم کی خشیت الہی قسط اول قرار پاتی ہے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ آج مغربی مفکرین یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ خدا مر چکا تھا، آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود مر چکا ہے۔ آؤ مغربی لوگوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، دیار مغرب میں بسنے والوں، خدا کی بستی دھتا نہیں ہے، خراج سے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ ہاں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک بے آشیاں نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔